ساس بہو سے متعلق اور وہ یہ بڑے مسائل کافی گھروں سے سننے میں آتے ہیں، تو اس میں فقہی نوعیت سے بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا جی بہو کیا پابند ہے فقہی حوالے سے شوہر کی خدمت کرنے کی یا ساس کی خدمت کرنے کی؟ ساس کے حوالے سے زیادہ سوال آتا ہے کہ چلو بھائی وہ تو میرا میاں ہے لیکن میں ان کی کیوں بھائی، ان کو میں کیوں، اس میں کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر جو گھریلو معاملات ہیں نا، ان کو اگر عدالت کا کٹہرا بنائیں گے تو یاد رکھیے گا کبھی محبت کے ساتھ یہ تعلقات پروان نہیں چڑھ سکتے. صحیح. اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے کہ جو شاید فقہی اعتبار سے پابندیاں نہ بھی ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے وجوب کی حد تک، فرض کی حد تک نہ ہو تو استحباب کے عنوان سے، ریکمنڈیشن کے عنوان سے دل جیتنے والی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں شاید بیوی کے لیے شوہر کی بھی ضروری نہ ہو. ممکن ہے کہ فقہ جعفری کی میں بات کروں تو اس کے اندر شاید گھر کا کھانا بنانا ایک خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے اس اعتبار سے بیوی ہونے کی کیپیسٹی کے اندر، لیکن بہرحال کسی نہ کسی نے کھانا وغیرہ بنانا تو ہے، کسی نہ کسی نے ان تمام انتظامات کو دیکھنا تو ہے. اب یہ معاملات اگر محبت کے ساتھ ہینڈل کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہی کٹہرا بنے گا تو شوہر بھی کہہ دے کہ ٹھیک ہے پھر میرے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ میں دوسری شادی نہ کروں، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، تیسری شادی کر لیتا ہوں. اگر تم میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے پھر میں دوسرا کوئی آپشن دیکھ لیتا ہوں. اگر اس طریقے سے چلائیں گے تو پھر وہ فیملی نہیں ہوگی، پھر وہ عدالت کا خشک ایک کٹہرا بن جائے گا اور اس کے اندر روز پیشیاں ہو رہی ہوں گی، روز تاریخیں دی جا رہی ہوں گی، اور اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ عدالت برخاست ہو جاتی ہے اور نتیجہ شاید وہ نہ نکل پائے. تاریخ پہ تاریخ نہ اس فریق کو کچھ پسند آئے گا نہ اس کو پسند آئے گا. تو میں اس کے اندر یہی تائید کروں گا اور تاکید کروں گا کہ اس کو ایک فقہی خشک مسئلہ نہ بنائیں محبت کے ساتھ. اگر فرض کیجئے کہ کوئی اور بھی ہوتا، ساس بھی نہ ہوتی، جیسے اس کیس کے اندر دکھایا گیا کہ پیر کے اوپر ابلا ہوا دودھ جو ہے وہ گر گیا اور آبلے پڑ گئے، فرض کیجئے وہ ساس بھی نہ ہوتی، کوئی عام خاتون ہوتی، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس موقع پر؟ یہ تو بزرگ ہونے کی حیثیت سے، پھر اس کے بعد ایک مدر ان لا ہونے کے اعتبار سے زیادہ شاید توجہ کی مستحق ہے. بنیادی طور پر ایکسٹریمز دونوں طرف ہیں، افراط اور تفریط دونوں طرف ہیں. شادی ہوئی ہے تو بچوں کو اسپیس بھی دیجئے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ وسعت محسوس کریں، کچھ گنجائش ہو. ایسا نہ ہو کہ ان کو مثال کے طور پر باہر اگر جانا ہے واک کرنے کے لیے تو بھی وہ اس طرح سے پابند ہو جائیں اور مقید ہو جائیں کہ جب تک ساس سے اجازت نہیں ملے گی تب تک وہ آگے نہیں جا سکتے. اتنا سخت معاملہ بھی نہ کریں، ایک اسپیس دیجئے. ان کی بھی نئی زندگی ہے، اس کے اندر ان کو گنجائش ملنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو بڑے ہیں ان کا ایک احترام ملوث خاطر رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بد زبانی نہیں ہونی چاہیے، بد کلامی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح، زبردست. قبلہ ایسی بھی آپ فرمائے گا پھر میں سوالات لوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو وسیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سویلائزیشنز کا ایک ٹکراؤ ہو گیا ہے، مشرق کی چیزیں مغرب میں، مغرب کی چیزیں مشرق میں جا رہی ہیں. تو اس کو جو ہے نا وہ رسم و رواج کو فالو کرنے میں نا چیزیں جب مکس ہوتی ہیں تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام ایک خاندانی بہتری کے لیے کیا احکامات دیتا ہے. اس کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ صلہ رحمی پہ بات کرتا ہے، وہ گھروں میں محبت و الفت پیدا کرنا چاہتا ہے، مودت پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ ہو سکتا ہے باہر کی سویلائزیشن میں نہ ہو. تو اب آپ دیکھیں نا اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے جب حقوق بیان کیے تو صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ اس کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں. تو جو برابر والے گھر میں رہ رہے ہیں ان کے اتنے حقوق ہیں. تو جو آپ کے ساس سسر ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. ہم نے تمہیں جو ہے پیدا کیا، ایک تمہارا نسب بنایا ہے، ایک تمہارا سسرال بنایا ہے. تو دونوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں عزت عطا فرمائی ہے. ہمارے اسلاف میں، ہماری امت مسلمہ کے جتنے یہ 1400 سال ہیں، یہ ہمیشہ سے ایک معمول رہا ہے کہ ساس سسر کی بھی خدمت کی جاتی ہے. جیسے شوہر اپنے فرائض و واجبات سے بڑھ کر بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے اس کے لیے فقہی اعتبار سے تو یہ ہے کہ سردی کا ایک لباس ہو، گرمی کا ایک لباس ہو. یہاں آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر ایک نئے لباس وہ بنوا کے دیتا ہے. اچھا اس پر فقہی اعتبار سے یہ بھی واجب نہیں ہے کہ وہ میک اپ کا سامان لے کر دے. تو بہت ساری چیزیں وہ استحباب کے درجے میں، محبت کے درجے میں جا کے نا وہ کر رہا ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی بات ہے. میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہتر ہے کہ اس میں فقہ کی کتاب نہ کھول کے بیٹھ جائیں ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گی کہ جناب میں. حضرت نے کہا نہیں، بہت اچھی بات کی کہ اس میں آپ عدالتی کٹہرا نہ بنائیں، بلکہ اس کو محبت اور اس میں آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ آپ جوڑ کر دیکھیں گے. پھر بزرگوں کی خدمت، البرکۃ مع اکابرکم، حضور نے فرمایا
فرمایا کہ برکت تو تمہارے بڑوں کی خدمت کے ساتھ ہے. واہ واہ. اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹ بھی بڑا اہم ہے کہ یہ جو مشوروں پہ عمل کیا جاتا ہے نا، تو اس میں یہ دیکھ لیا کریں کہ جب دین کے معاملے میں مشورہ ہو تو بندہ دیندار ہو، بالکل اور صحیح. دنیا کے معاملے میں مشورہ ہو تو بندہ کوئی سمجھدار ہو. واہ واہ. تو کسی دیندار اور سمجھدار سے مشورہ لیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر شوہر کو ہی فوکس کرنا ہے تو پھر بھی عقل مندی کی بات تو یہی ہے نا، لاجک کی بات تو یہی ہے نا کہ اگر اس کو خوش کرنا ہے تو پھر اس کے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہوگا تو وہ خوش ہوگا نا. صحیح. اس کی فیملی کے ساتھ اچھا تعلق ہوگا تو وہ خوش ہوگا نا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے اگر اس طرح آپ دیکھیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اب میرا نکاح ہوا ہے، فاطمہ آئی ہیں تو آپ کو بھی سہولت ہو جائے گی. یہ دیکھیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کائنات سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے جہاں اپنے شوہر، جہاں اپنی ساس کی جو عزت ہے، احترام ہے، وقار ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھا. تو یہ تو ساری کائنات ہی سیدہ فاطمہ کا جو ہے وہ فیضان حاصل کر رہی ہے اس اعتبار سے اپنے گھرانوں میں. تو اس لیے اس کو یوں مل جل کے چلاتے رہنا چاہیے.